السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان، یہ بچوں کے الفضل سے کہانی تو سناتے ہیں۔ جی، آج کے بچوں کے الفضل میں ہمارے پاس جو کہانی ہے اس کا عنوان ہے مخالفت میں صبر۔ جمعے کا مبارک دن تھا۔ حسب معمول سب گھر والے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا خطبہ براہ راست MTA پر سن رہے تھے۔ آج کے خطبہ کے آخر پر بھی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے چند مرحومین کا ذکر خیر فرمایا، جن میں ایک انتہائی قابل ڈاکٹر شیخ محمد محمود شہید آف سرگودا کا بھی ذکر خیر فرمایا، جنہیں 16 مئی کو فاطمہ ہسپتال سرگودا میں بے رحمی سے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خطبے کے بعد گھر کا ماحول قدرے بوجھل سا ہو گیا تھا۔ آج کل تو ہر ہفتے ہی کبھی کسی کی شہادت کی خبر موصول ہوتی ہے، کبھی کہیں مخالفت، مساجد اور قبور کی بے حرمتی کے واقعات علم میں آتے ہیں۔ قبور کا مطلب سمجھ آئیے آپ کو؟ نہیں، آپ کیا بتا سکتی ہیں؟ جی، قبر جو ہوتی ہے نا، اور اس کی جمع ہوتی ہے قبور۔ تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے کہ اس کے جا کے اس کو کھیڑتے ہیں۔ بے حرمتی کا مطلب ہوتا ہے کہ بے عزتی کرنا، حرمت کا مطلب ہوتا ہے نا ایسا۔ تو کہتے ہیں کہ دادی جان بھی بہت غمگین تھیں۔ احمد، محمود اور گڑیا انہیں دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ محمود نے دادی جان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، دادی جان آپ پریشان تو نہ ہوں، میں بڑا ہو کر ان سب کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ دادی جان نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا اور ساتھ ہی زیر لب دعائیں شروع کر دیں۔ زیر لب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ دعائیں نہیں، ایسا کہتا ہے کہ اپنے ہونٹ، لب ہوتا ہے نا ہونٹ، تو زیر لب کے ہونٹوں کے اندر جیسے منہ بند کر کے دعائیں کرتے ہیں نا، تو اس طرح۔ تو احمد پھر آگے سے سوال کرتا ہے کہ دادی جان یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دادی جان: بیٹا جی، جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کی مخالفت میں سب لوگ اکٹھے ہو کر کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح سے نبی کی مشن کو ناکام کیا جائے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو کفار مکہ نے کس قدر دکھ دیے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ اعلان فرمایا کہ آپ ہی وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی۔ آپ کا یہ دعویٰ کرنا تھا کہ مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہوا، کیا اپنے کیا بیگانے، ہر ایک مخالفت میں نکل کھڑا ہوا۔ مختصر یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت تو اس وقت سے ہو رہی ہے جب ابھی باقاعدہ جماعت کا قیام بھی عمل میں نہیں آیا تھا اور آپ علیہ السلام نے بیعت بھی نہیں لی تھی۔ مسلمانوں نے بھی اور غیر مسلموں نے بھی اپنا پورا زور آپ علیہ السلام کی مخالفت میں لگایا اور ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے آپ کے مشن کو ناکام کیا جاوے۔ تو احمد پھر آگے سے سوال کرتا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ دادی جان کہتی ہیں کہ اس زمانے میں آپ نے شروع سے ہی اپنے فدائین کو، فدائین کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں۔ جو آپ کو ماننے والے تھے، آپ پہ اپنی جان فدا کرنے والے تھے، جان نچھاور کرنے والے تھے نا، کو مخالفین کے، اپنے فدائین کو مخالفین کی ظلم و ستم کو برداشت کرنے کی نصیحت فرمائیں۔ نصیحت کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں۔ کہ نصیحت، جو آپ کو کوئی بات بتاتا ہے نا، نصیحت کرنا کہتے ہیں نا، تو اس کی جمع ہوتی ہے نصیحت فرمائیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس مخالفت نے خلافت اولیٰ اور ثانیہ میں مزید شدت اختیار کر لی۔ خلافت اولیٰ اور ثانیہ کے جو پہلے خلیفہ کا جو دور تھا اور پھر جو خلیفہ ثانی جو تھے ہمارے دوسرے خلیفہ، ان کا جو دور تھا، اور قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے دعوے کیے جانے لگے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی منشا کے مطابق، حضرت مسلم موعود کے کیا نام تھا؟ حضرت بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی منشا کے مطابق تحریک جدید کے ذریعہ اس مخالفت کو ختم کر دیا۔
اور احمدیہ مسلم جماعت ساری دنیا میں اسلام احمدیت کے پیغام میں مصروف عمل ہو گئی۔ پھر محمود آگے سے سوال کرتا ہے تو کیا پھر امن ہو گیا؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں نہیں، بلکہ قیام پاکستان کے کچھ عرصے کے بعد 1993 میں جماعت کے خلاف فسادات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ فسادات سے کیا مطلب؟ جو فسادات جو خلاف آپ کے سارا کر رہے تھے نا، کارروائیاں، جماعت کو تنگ کرنا اور ساری جی چیزیں تھیں، فسادات کا سلسلہ، فساد کی جمع ہے یہ فسادات نا، تو جس میں چن چن کر احمدیوں کو نشانہ بنایا گیا، منظم طریق پر معصوم احمدیوں کے مال و اسباب کو لوٹا گیا۔ مال و اسباب کا مطلب ہوتا ہے جو ان کی ساری جو ایسٹس تھے، ان کی جائیداد تھیں، ان کو لوٹا گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ تو گھروں کو نظر آتش کیا گیا، مطلب کہ آگ لگا دی گئی ان کے گھروں کو۔ جی تو احمدیوں پر حملے کیے گئے۔ پہلی بار مخالف عقائد رکھنے والے مذہبی جماعتیں مخالفت میں پیش نظر آئیں۔ ایسے نازک موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احباب جماعت کو ظلم کے بدلے میں صبر کرنے، تعصب کے بدلے میں محبت سے پیش آنے اور خدا تعالیٰ کے حضور دشمن کے لیے دعائیں کرنے کی نصیحت فرمائی۔ اسی طرح 1974 میں جماعت احمدیہ کے خلاف نہ صرف ملکی بلکہ طاقتور سربراہوں پر مشتمل عالمی جتھے اکٹھے کر لیے گئے اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، عوام کو بھڑکایا گیا، جانیں لی گئیں، اموال لوٹے گئے، تحریکات چلائی گئیں اچھا اور یہ خیال کیا گیا کہ بس احمدیت کو کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہوئی، 1984 کے ابتلاؤں کے دوران بہت سے احمدیوں کو صحابہ رضوان اللہ علیہم کے نمونوں کے مطابق تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑا۔ اسی طرح سال 2010 میں 28 مئی کو جمعۃ المبارک کا دن سیاہ دن کے طور پر تاریخ احمدیت میں ہمیشہ زندہ رہے گا، جب لاہور شہر کی 2 مساجد میں دنیا کی مصروفیات چھوڑ کر محبت الہی کی خاطر جمع ہونے والے سینکڑوں نہتے اور معصوم احمدیوں پر، نہتے کا مطلب ہوتا ہے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، خالی ہاتھ نا، اور معصوم احمدیوں پر مسلح اور سفاک دہشت گردوں نے نہایت بے دردی سے گولیوں اور گرنیڈوں کی بچھار کر دی اور کئی احمدیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ پاکستان میں مظالم کا یہ دور آج بھی چل رہا ہے۔ مسلسل احمدیوں کو جانی اور مالی قربانیاں خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ باوجود اہل وطن کی حوصلہ شکنی اور مظالم کے، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے صدقے اپنے عظیم الشان افضال جماعت پر نازل فرما رہا ہے۔ پھر آگے سے گڑیا سوال کرتی ہے، دادی جان اتنا ظلم، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دادی جان کہتی ہیں، میں آپ کو اس سوال کا جواب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے الفاظ میں ہی دیتی ہوں۔ گڑیا بیٹا، مجھے الفضل کے ایپ سے خطبہ جمعہ کا سیکشن نکال کر دینا۔ تو دادی جان گڑیا سے ٹیب پکڑتے ہوئے بولیں، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 18 اپریل 2025 کے خطبہ جمعہ میں پاکستان کے لیے احباب جماعت کو دعائیں کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت میں پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں، خود پاکستانی احمدی بھی اپنے لیے دعائیں کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ درود کی طرف توجہ کریں اور وہ دوستوں مرتبہ پڑھا کریں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وقت اس طرف جتنی توجہ کر سکتے ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم دعا کا حق ادا کرتے ہوئے دعاؤں کی طرف توجہ دیں گے تو پھر ہی کامیابی ہے۔ جتنی توجہ دینی چاہیے تھی وہ توجہ دی نہیں جا رہی، صرف یہ کہہ دینا، اور جیسا کہ بعض لوگ مجھے لکھ بھی دیتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ صرف دعاؤں سے تو کچھ نہیں ہوگا اور کرنا چاہیے، کچھ اور کرنا چاہیے۔ تو کچھ اور کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا ہتھیار تو صرف دعائیں ہیں۔ اس بارے میں کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتصابات بیان کر چکا ہوں۔ یہ انتہائی غلط خیال ہے کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہونا۔ بہرحال دعائیں ہی ہیں جو ہماری کامیابی کا حل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق بھی دے اور ہم دعا کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ اگر ہم صرف
یہ کہہ دیں کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہونا اور ان کا حق ادا نہیں کرنا، تو یہ غلط شکوہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ پر کریں گے. بس ہمیں استغفار بھی کرنی چاہیے. انشاءاللہ سب بچوں نے مل کر بلند آواز سے کہا اور دادی جان کو پیار سے بوسہ دے کر باہر چلے گئے. تو یہ تو تھی آج کی کہانی صدف. تو کیا آپ کو سمجھ لگی ہے پھر؟ کہ ہمیں بہت بہت دعا کرنی چاہیے کہ all the ظلم عالمی ہم سے ان سے ہمیں بچائے گا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ وحسن الجزا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو یہ تو تھی آج کی دادی جان کی آنگن میں سے ایک کہانی، اور جو ہمیں موصول ہوئی ہے در سمین احمد جرمنی سے.